الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں میں منتخب کیا، ایسے ہی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کو منتخب کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہنے والے کون ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یا تو آپ کا گھرانہ ہے جنہیں اہل بیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یا تو آپ کے ساتھی ہیں جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے. حضرات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت سے مراد کون ہیں؟ اہل بیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کے خاندان میں شامل ہیں. اہل بیت سے مراد آپ کے خاندان میں آپ کی بیویاں، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کی آل اولاد، آپ کے نواسے نواسیاں، آپ کے چچا چچیاں، آپ کے پھپھا پھپھیاں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ عظیم اقارب بھی موجود ہیں جنہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل بیت میں شامل کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بنو ہاشم، بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب جیسے عظیم اقارب کو بھی اس میں شامل کیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ کالی کمری کے اندر سب کو جمع کر کے حضرت حسن و حسین اور فاطمہ الزہرا کو جمع کر کے فرمایا: اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، ان کو اہل بیت میں شامل کر دے. حضرات گرامی قدر، اہل بیت میں یہ لوگ شامل ہیں. آج کچھ چند لوگ صرف صحابہ بدبخت قسم کے لوگ موجود ہیں جو صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان زمین و آسمان کے جتنا فرق کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان فرق کرنے سے ایسے ہی ہے جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر زبان درازی کرنے کے برابر ہے. حضرات، جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان محبت اور الفت کے بہت سے مقامات نظر آتے ہیں. حضرات، اہل بیت کی شان کے بعد میں ان کی رشتہ داریوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رشتہ داری، پہلے رشتہ داری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لگتے جگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں دی. دوسرا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح میں دی. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دو لگتے جگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیے. آج لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان محبت نہیں تھی، ان کے درمیان پیار نہیں تھا. اگر حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے درمیان حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے درمیان محبت نہیں تھی، اگر محبت نہیں تھی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام ابوبکر کیوں رکھا؟ اگر محبت نہیں تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام عثمان کیوں رکھا؟ اگر محبت نہیں تھی انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عمر کیوں رکھا؟ اگر تیرے دل میں محبت نہیں ہے تو صحابہ کرام کے درمیان تفریق کیوں کرتا ہے؟ لوگ شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھے جنت کی، لے پلہ تھام صحابہ کا. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.